بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، میں نے ایک بہت مختصر حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے سنائی ہے۔ اس حدیث کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک دین عطا کیا ہے اور ان کو کچھ ان کے لوازمات اور تشخصات بھی عطا کیے۔ جو آدمی مکمل دین پر قائم ہوتا ہے تو وہ اپنے تشخصات کے ساتھ زندگی کرتا ہے، اپنے امتیازات کے ساتھ میں زندگی کرتا ہے۔ عبادت ہو تو اس کا بھی ایک امتیاز ہے، اس کی معاشرت ہے تو اس میں بھی اس کا ایک امتیاز ہے، اخلاق اور کردار ہے تو اس کے اندر بھی اس کا ایک امتیاز ہے۔ وہ معاملہ کرتا ہے، تجارت کرتا ہے تو اس کے اپنے اصول ہیں، اپنے ضوابط ہیں، اپنے قواعد ہیں۔ یہاں تک کہ وہ سیاست کرتا ہے تو سیاست بھی اس کے اصولوں کے مطابق ہوتی ہے۔ تو دین اسلام ایک مکمل دین ہے اور اس مکمل دین پر چلنے والوں کے اپنے امتیازات ہیں، تشخصات ہیں، خصوصیات ہیں۔ اس کے مطابق زندگی کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ اگر ہم اس کو چھوڑ کر کبھی کسی اور کی تہذیب کو اختیار کر لیں، کبھی کسی اور کے تشخصات کو اختیار کر لیں، کسی اور قوم اور مذہب کے لوگوں کے امتیازات کو اپنا لیں، تو پھر ہمارا اپنا کیا تشخص، اپنا کیا امتیاز، اپنی کیا خصوصیت باقی رہے گی؟ ظاہر بات ہے کچھ تو لے لیا ہندوؤں کا، کچھ لے لیا عیسائیوں کا، کچھ لے لیا یہودیوں کا، کچھ لے لیا جینیوں کا، کچھ لے لیا بدھسٹ لوگوں کا، کچھ لے لیا اپنی عقل سے، کچھ لے لیا کسی بڑے کا، کچھ لے لیا کسی چھوٹے کا۔ اس طریقے پر کچھ چیزیں کسی کی لے کر ہم نے اپنی زندگی قائم کر دی، تو پھر ہمارے دین کا تشخص کیا باقی رہا؟ اسلام کا کیا تشخص باقی رہا؟ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم۔ جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ دین اسلام کی جو چیزیں ہیں، جو رسومات ہیں، جو تعلیمات ہیں، جو ان کا طریقہ کار ہے، اس پر جینے والا مسلمانوں میں شمار ہوگا۔ اگر کچھ ہندوؤں کی چیزوں کو لے کر جیتا ہے یا کوئی عیسائیوں کے کچھ مراسم کو لے کے جیتا ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں فَهُوَ مِنْهُمْ، وہ انہی میں شمار ہوگا۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات سمجھ لینے کی ہے، ایک تو وہ زندگی کرنے کے عام اصول ہیں، عام طریقے ہیں جن میں کسی قوم کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ کپڑا ہے، مثال کے طور پر کپڑے عام طور پر پہنتے ہیں۔ اب ان کپڑوں میں ایسا نہیں ہے کہ بھئی یہ کپڑا مسلمان پہنے گا، یہ کپڑا فلاں پہنے گا۔ آپ ایسا کپڑا پہن سکتے ہیں، ایسے جوتے پہن سکتے ہیں، ایسی کسی چیز کو استعمال کر سکتے ہیں۔
ایسا کوئی طریقہ کار اپنا سکتے ہیں جس کے اندر کسی بھی قوم کا، کسی بھی مذہب کا کوئی شعار قائم نہ ہو گیا. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہم اختیار کریں جو دوسری قوموں اور دوسرے مذہبوں کا تشخص ہے، ان کا امتیاز ہے، ان کی ایک خاص نشانی ہے، تشخص کے معنی خاص نشانی، ایسی چیز اگر کوئی استعمال کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو یہ بات جائز نہیں ہے، اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں. جیسے مثال کے طور پر کچھ قومیں ہیں وہ کسی خاص انداز کا لباس پہنتی ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ بھئی یہ فلاں لوگ ہیں. ان کے لباس کو دیکھ کر حتیٰ کہ بعض رنگتیں بھی ہوتی ہیں، جیسے سادھو لوگ ایک خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں، آپ دور سے بھی ان کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ بھئی یہ لوگ وہ ہیں، دیکھتے ہی اندازہ ہو جائے گا. ایسی رنگت کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے. خاص قسم کے کپڑے جو مخصوص قسم کے لوگ اپنا شعار بنا کر استعمال کرتے ہیں، وہ ہمیں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح کچھ رسم و رواج اور کچھ خاص قسم کے طریقہ کار ہوتے ہیں جو غیر قوموں کے اندر چلتے، غیر قوموں کا شعار مانے جاتے ہیں. اگر ہم ان رسومات کو اور ان طریقہ کار کو اختیار کریں، یہ بھی اسلام کے اندر جائز نہیں ہوگا. اسی کو اللہ کے نبی نے کہا فمن من تشبہ بقوم فہو منہم. مثال کے طور پر ایک رسم کا ذکر کرتا ہوں، برتھ ڈے منانا. بہت سارے لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں. برتھ ڈے منانے کا یہ رواج مسلمانوں میں نہیں ہے، مسلمانوں کا رواج نہیں. یہ آیا ہے انگریزوں سے، عیسائی قوموں سے، پھر عیسائی قوموں سے دوسری قوموں کے اندر منتقل ہو گیا. اگر ایک آدمی جو ہے اپنی عمر کے اوپر کہ بھئی میری عمر اتنی بڑی ہو گئی، حالانکہ بڑی تو ہوئی نہیں، حقیقت یہ ہے کہ چھوٹی ہو گئی، لوگ سمجھ رہے غلط، کہتے ہیں ہمارا بچہ 1 سال کا بڑا ہو گیا، ہمارا بچہ 5 سال کا بڑا ہو گیا، ہمارا بچہ 10 سال کا بڑا ہو گیا. ان بے وقوفوں کو کون سمجھائے کہ بھئی بڑا نہیں ہوا، چھوٹا ہو گیا ہے. اس لیے کہ جب آیا تھا، مثال کے طور پر بچہ پیدا ہوا، اس کا نام ہم نے زید رکھا. جب وہ بچہ پیدا ہو کر ماں کے پیٹ سے باہر آیا، اللہ نے اس کی عمر فرض کرو کہ 80 برس کی لکھی تھی. اب وہ بچہ آیا تو اس کی عمر اب پوری سالڈ 80 برس کی ہے. اب سالڈ 80 برس کی عمر لے کر باہر آیا ماں کے پیٹ سے، 1 سال گزر گیا. 1 سال گزرنے کے بعد اب اس کی عمر کتنی باقی ہے؟ 80 پر 1 سال ہو گئی. 80 برس لے کے آیا تھا، اب 1 سال گزرنے کے بعد اس کی عمر کیا 80 پر 1 سال ہو گئی؟ ارے بھائی اس کی عمر تو گھٹ کر 70 پر 9 ہو گئی ہے نا. اب 1 سال اور گزرا. 1 سال اور گزرنے کے بعد ماں باپ کہتے ہیں، بھائی بہن کہتے ہیں ہمارا بچہ 2 سال کا بڑا ہو گیا. 2 سال کا بڑا نہیں ہوا، 2 سال کا چھوٹا ہو گیا. جب آیا تھا تو اس کی عمر 80 برس کی تھی. اب 2 سال گزرنے کے بعد 2 سال گھٹ گئے اس کے، اب تو صرف 70 پر 8 برس اس کے باقی رہ گئے. 10 سال کا ہوا وہی بچہ تو 10 سال گھٹ گئے، اب صرف 70 سال باقی ہیں. پہلے آیا تھا تو 80 سال لے کے آیا تھا، اب تو صرف 70 برس باقی رہ گئے. اس طرح جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو حقیقت میں اس کی عمر گھٹتی چلی جاتی ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو گیا، اب اس کے اوپر برتھ ڈے مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں. حالانکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر غم مناتے ہیں کہ ہماری عمر تو 1 سال گھٹ گئی. وہ روتے ہیں، گھبراتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہ کیا، 1 سال ہمارا گھٹ گیا، عبادت نہ کی جیسی کرنی چاہیے تھی، ذکر و تلاوت اتنی نہ کی
جتنی کہ ہمیں کرنی چاہیے تھی، اس لیے وہ گھبراتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے معافیاں طلب کرتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں اپنی زندگی پر. اور جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ ان حقیقتوں کو نہ دیکھ کر اس پر خوشی مناتے ہیں کہ عمر زیادہ ہو گئی، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک سال میں کیا کیا اس پر غور کرے. ایک سال کیسا گزرا؟ عبادت میں گزرا، تقوی و طہارت میں گزرا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزرا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں گزرا، یا یہ کہ فحش میں گزرا، بے حیائیوں میں گزرا، گناہوں میں گزرا، معصیتوں میں گزرا، اور لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں گزرا. زبان کا کیا عمل تھا اور ہمارے دل کا کیا عمل تھا، ہماری آنکھوں کا کیا عمل تھا، ان سب چیزوں سے بے خبر ہو کر خوشیاں مناتے ہیں اور برتھ ڈے منایا جاتا ہے. میں نے کہا کہ یہ رسم اسلام کی کوئی رسم نہیں ہے، یہ غیروں کی رسم ہے. اس غیروں کی رسم کو مسلمان اپنی رسم بنا کر استعمال کرتا ہے. اس کے اوپر یہ حدیث صادق آتی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو غیر قوموں کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں شمار ہوتا ہے. اسی طریقے پر ایک اور چیز ہے جو مسلمانوں میں آہستہ آہستہ داخل ہو رہی ہے، اور وہ ہے آج کی رات ہونے والی رسم. آج کیا تاریخ ہے؟ 31 تاریخ ہے دسمبر کی. جب رات کے 12 بجیں گے جنوری کی 1 تاریخ آئے گی، اور جنوری کی 1 تاریخ کو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سال کا آغاز ہوتا ہے، وہ لوگ اس میں تماشے کرتے، عجیب قسم کی رسمیں مناتے اور خوشیاں مناتے ہیں. اور خوشی منا لیتے تو بھی کوئی بات نہ تھی، اس سے آگے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، گندی حرکتیں کرتے ہیں، زناکاری کے اڈے چلتے ہیں، برائی میں فحش میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور معلوم نہیں کیا کیا شراب پی پی کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. جو مسلمان اس رسم کو اختیار کرے، اگرچہ وہ شراب نہ پیے، اگرچہ وہ زنا نہ کرے، لیکن ان کی طرح یہ بھی خوشی میں شریک ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فاسقوں، فاجروں، کافروں، بدکاروں، اللہ کے نافرمان لوگوں کے مشابہت اختیار کر رہا ہے. کیا ہم نے اپنے جو ہے بڑوں اور بزرگوں کی مشابہت اختیار کی ہے؟ ہم کافروں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، فاسقوں فاجروں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، زناکاروں اور شرابیوں کی. چنانچہ بہت سارے مسلمان بھی یہ رسم منانے لگے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی 1 تاریخ آ گئی، جنوری کی 1 تاریخ آ گئی، تمام تاریخیں اللہ کی تاریخیں ہیں، تاریخ سے کوئی بیر نہیں، سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. لیکن اسلام نے آغاز سال کا جو قرار دیا ہے وہ محرم الحرام سے قرار دیا ہے. محرم الحرام اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا مہینہ ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کبھی کوئی رسم نہیں منائی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ مسئلہ پیش آیا تھا کہ جب ہماری اسلامی تاریخ لکھی جائے گی، سال کا آغاز ہمارا قرار دیا جائے گا، تو پہلا مہینہ کون سا ہونا چاہیے اور اس تاریخ کا آغاز کون سے واقعے سے ہونا چاہیے، کون سے واقعے سے ہم اپنی تاریخ کو استعمال کریں، مرتب کریں، مدون کریں. حضرات صحابہ کرام کا مشورہ ہوا، بڑے بڑے صحابہ کرام جمع ہوئے، جلیل القدر صحابہ کے درمیان مسئلہ پیش ہوا کہ بھئی ہم اپنی تاریخ کا آغاز کون سے واقعے سے لکھیں. اب یہاں پر صحابہ کرام میں بعض لوگوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال کو ہم اپنی تاریخ کا آغاز مان لیں. جس تاریخ میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے اور جس سال اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی،
ہماری تاریخ اسلامی کا پہلا سال وہاں سے مانا جائے۔ بعض لوگوں کا خیال کچھ اور بھی تھا، لیکن بیشتر صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ اسلامی تاریخ کا آغاز اس واقعے سے ہونا چاہیے جو بڑا عبرت انگیز واقعہ ہے، سبق در سبق اپنے اندر رکھتا ہے، بڑی عبرتیں اپنے اندر رکھتا ہے، مسلمانوں کو جھنجھوڑتا ہے، مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایک نیک جذبہ پیدا کرتا ہے۔ ایسے واقعے سے ہماری تاریخ کا آغاز ہونا چاہیے، اسلامی تاریخ کا آغاز وہاں سے ہوگا۔ وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ ہجرت کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہجرت فرما کر مکے کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے تھے، یہاں سے ہماری تاریخ کا آغاز ہوگا۔ پہلا سال وہی مانا جائے گا جس سال کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہجرت کی۔ حضرات صحابہ کا اتفاق ہو گیا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے، یہ واقعہ ہمیں اور آپ کو متوجہ کرتا ہے۔ جب ہم پڑھیں گے نا اسلامی تاریخ کا پہلا سال ہجرت کے واقعے سے شروع ہو رہا ہے، اور اب بھی ہم اپنی تاریخ لکھیں گے 1400 فلاں ہجری، اس میں آئے گا لفظ ہجری۔ ہجری کا لفظ آتے ہی ہجرت کے واقعے کی طرف ہمارا ذہن جائے گا۔ اور ہجرت کا واقعہ کیا ہے؟ بڑا دردانگیز واقعہ ہے، بڑا عبرت خیز واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی کی پوری تاریخ ہے، اسلام کے پروان چڑھنے کا اس کے اندر سلسلہ قائم ہوا ہے۔ اس سے پہلے تو یہ تھا، مدینہ منورہ کو جانے سے پہلے مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کو مارا جا رہا تھا، توڑا جا رہا تھا، پریشان کیا جا رہا تھا، اور بہت کچھ ظلم و زبردستی کی داستان وہاں قائم ہو گئی۔ اللہ کا حکم آیا کہ اس سرزمین کو چھوڑ کر مدینے تشریف لے جائیں۔ حضرات صحابہ کو اجازت دے دی گئی کہ وہ چلے جائیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب حکم آیا، اب آپ نے وہاں سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن ہجرت کی جو تاریخ اللہ نے بتائی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ فلاں تاریخ کو یا فلاں دن کو یہاں سے نکل کر جائیں گے، اسی کے ایک دن پہلے، صرف ایک دن پہلے کفار قریش بیٹھ کر مشورہ کرتے، دار الندوہ کے اندر بیٹھ کر مشورہ کرتے۔ مشورہ کیا کرتے ہیں؟ محمد کو کس طرح قتل کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین باقی رہے، نہ یہ اسلام کا نام باقی رہے، نہ یہ چند ان کے ماننے والے جو یہاں پر موجود ہیں وہ اپنی کوئی تاریخ آگے بنا سکے۔ ان کی تاریخ کو یہیں پر مختتم کر دو، ختم کر دو، منتہی کر دو، اس کے بعد ان کا کوئی سلسلہ دنیا میں قائم نہ رہے۔ بیٹھ کر مشورہ ہوتا ہے، مشورے میں بہت سی باتیں آتی ہیں۔ ایک آدمی کھڑے ہو کے کہتا ہے ایسا کرتے ہیں، آج رات جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں چلے جائیں تو اللہ کے نبی کے اندر جانے کے بعد ان کے گھر کے اطراف ہم محاصرہ کر لیں گے، گھیراؤ کر لیں گے، ہتھیار کے ساتھ گھیراؤ کر لیں گے۔ جب صبح میں وہ اٹھے اور باہر نکلے، یک بارگی سب کے سب مل کے حملہ کر ڈالیں گے۔ اگر ایک مارے گا، دو ماریں گے، تو پھر جو ہے وہاں مسئلہ دوسرا پیش آئے گا۔ ایسا کرتے ہیں کہ سارے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ اب لوگ بولتے نا کہ ماب لنچنگ، سب مل کے مار دیں۔ یہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ان لوگوں نے طے کیا تھا کہ سب مل کے ایک دم حملہ کر دیں گے۔ وہ قبیلے کا بھی ہوگا، یہ قبیلے کا بھی ہوگا، اس قبیلے کا بھی ہوگا، اس قبیلے کا بھی ہوگا، تمام قبیلے مل جائیں گے ایک آدمی کو مارنے کے لیے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے۔ سارے قبیلوں کا اشتراک ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے خبری کے ساتھ جب اپنے گھر رات چلے جاتے ہیں، حضرت علی بھی حضور کے ساتھ میں ہوتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام رات گزارتے ہیں، آپ کو کچھ خبر نہیں باہر کیا ہو رہا ہے۔ سارے لوگوں نے گھیراؤ کر لیا ہے، اللہ کے نبی عبادت کے اندر مشغول ہے۔ ان لوگوں کا پلان یہ ہے کہ علی الصباح جب نکلے، ہم سب کے سب ایک بارگی ان کے اوپر حملہ کر کے ختم کر دیں، قصہ تمام ہو جائے گا۔ نہ ان کا نام باقی رہے گا، نہ ان کا دین باقی رہے گا، نہ ان کا پیغام باقی رہے گا، نہ اسلام باقی رہے گا، یہ سب کا سب ختم ہو جائے گا۔
کچھ دیر کے بعد جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں. کب آتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے گھر میں جانے کے بعد. ان لوگوں کے آ کر گھیراؤ کر لینے کے بعد جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو سلام سنایا ہے اور یہ پیغام بھیجا ہے کہ آج صبح ہونے کے بعد آپ کو اپنے گھر سے نکل کر مدینے کی طرف چلے جانا ہے. آپ کے لیے ہجرت کا فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے. لیکن اے نبی علیہ السلام، یہ لوگ آپ کا گھیراؤ کر چکے ہیں. جب آپ یہاں سے نکلیں گے یہ آپ کو مارنے پہ تلے ہوں گے. جب یہ آپ نکلیں باہر تو اپنی مٹھی میں ایک مٹی کی مٹھی بھرے اور ان کی طرف یوں کہہ کے پھینک دے، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ. یہ مٹی ان کے جو ہے آنکھوں میں پڑ جائے گی اور وہ سب کے سب کچھ دیر کے لیے اندھے ہو جائیں گے اور آپ انہی کے درمیان سے نکل کے چلے جائیں گے. اللہ چاہتے تو آپ کے گھر میں آنے سے پہلے وہیں سے راستہ دکھا دیتے، آپ گھر ہی نہ جائیے. ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا. جبریل اس وقت بھی آ سکتے تھے؟ نہیں آ سکتے تھے. اے نبی آپ گھر میں نہ جائیے، بڑا ڈینجر مسئلہ ہے، آپ وہیں سے رخصت ہو جائیے. نہیں، اللہ نے یہ دکھانا تھا دنیا والوں کو، اللہ جس کو بچانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کے اوپر کچھ نہیں کر سکتی. یہ دکھانے کے لیے آپ کو گھر بھیجا گیا. گھر میں آپ تشریف لائے، عبادت میں مشغول ہو گئے. اس کے بعد جبریل نے آ کر کہا ایسا ایسا واقعہ ہے، آپ کو یہاں سے نکل کے جانا ہے. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام گئے. 3 دن تک غار ثور کے اندر چھپے رہے. پھر اس کے بعد وہاں سے آگے بڑھتے رہے اور پھر اس کے بعد جو ہے 1 ہفتے کا سفر فرما کر بڑی دقتوں کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ اور ان کفار کے حملوں سے اپنے آپ کو تعاقب سے بچاتے بچاتے مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے. وہاں سے ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے. یہ ایک تابناک تاریخ. یہاں سے اسلام کا پھیلاؤ ہوا، یہاں سے اسلام کو استحکام ملا، یہاں سے ساری دنیا میں اسلام پھیلا، یہاں سے قوت و طاقت مسلمانوں کو حاصل ہو گئی. ان کی شوکت کا ساری دنیا نے لوہا مان لیا. وہ اسی تاریخ سے وابستہ تاریخ ہے، اس لیے اسلام نے اس کو ہماری تاریخ قرار دیا اور محرم الحرام کے مہینے کو اس کا آغاز قرار دیا. بھائیو، یہ ہماری تاریخ ہے. ہم جو ہے شرابیوں کی تاریخ کو مانے، ہم کفار کی تاریخ کو مانے، ان کے جوؤں اور ان کے ناپاک قسم کے فعلوں اور ان کی حرکتوں کو اپنی تاریخ مانے اور پھر وہی کام ہم بھی کرنے لگیں جیسے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بالکل روا نہیں ہو سکتا ہے. مسلمان تو یہ ہے، ایک تو اپنی تاریخ کو رقم کرے، اپنی تاریخ کو یاد کرے، اپنی تاریخ کے مطابق زندگی کرے. اس کے اندر وہ حوصلہ ہو، اس کے اندر وہ قوت ہو، اس کے اندر وہ شجاعت ہو، اس کے اندر وہ بہادری ہو، اس کے اندر وہ حکمت عملی ہو، اس کا وہ کردار ہو جو صحابہ کا کردار تھا، اس کا انداز زندگی وہ ہو جو حضرات صحابہ کی زندگی تھی. ان لوگوں کی زندگی کو ہم اپنا نمونہ کیوں بنائیں؟ لہذا یہ تاریخ آتی ہے، دسمبر کی آخری تاریخ اور جنوری کی پہلی تاریخ، تو اس میں یہ رسم منانا پہلی تاریخ، یہ بدعت ہے، گمراہی ہے. یہ ہمارا عمل نہیں ہے. یہ فساق و فجار کا، یہ کفار کا، یہ مشرکین کا، یہ غلط کار لوگوں کا، شرابیوں کا، کبابیوں کا، زناکاروں کا، ان کا طرز عمل ہے. یہ مسلمانوں کا طرز عمل نہیں ہے. ایسی تمام قسم کی باتوں سے جو غیروں کی تہذیب بتاتی ہو، جو غیروں کا شعار اپنے اندر رکھتی ہو، جو غیروں کی خصوصیت اپنے اندر رکھتی ہو، جو غیروں کا امتیاز اپنے اندر رکھتی ہو، مسلمانوں کو ان تمام چیزوں سے بچنے کی تعلیم دی گئی. ایک چھوٹی سی بات، بہت بڑی بات، چھوٹی سی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مختصر میں کہنا ہے، بات تو بہت بڑی ہے لیکن چھوٹی اس لیے کہا کہ آپ کہیں یہ خیال کریں کہ بہت لمبا چلے گا. نہیں، بہت مختصر بات عرض کرتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھے ہوئے تھے. محرم الحرام کی 10ویں تاریخ جس کو عاشورہ کہتے ہیں، عاشورے کا روزہ نفل روزہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت تھی اور آپ نے اس روزے کو رکھا. اسلام کے اندر رمضان کی فرضیت سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا، بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی. رمضان کے 30 روزے فرض کر دیے گئے. اب تو نفل ہے، چاہے تو رکھو چاہے تو نہ رکھو.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھے ہوئے تھے. آپ یہودیوں کے محلے پر سے گزرے تو محسوس کیا کہ وہاں بھی سب کے سب لوگ روزے سے ہیں. یہودی لوگ وہ بھی روزہ رکھتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگ روزے سے ہو, کیا وجہ؟ انہوں نے کہا اس لیے ہم روزے سے ہیں کہ یہ یوم عاشورہ وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی, بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی اور فرعون کو دریا کے اندر غرق کر دیا تھا. یہ عبرتناک واقعہ, حیرت انگیز قدرت خداوندی کا واقعہ, عظیم الشان موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ, یہ اسی تاریخ کے اندر واقع ہوا تھا. اس لیے ہم خوشی کی وجہ سے اور اللہ کے شکریہ میں اس دن میں تاریخ میں روزہ رکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سے زیادہ ہم مستحق ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے پر اللہ کا شکر ادا کرے, اور موسیٰ علیہ السلام کے یادگار کے طور پر آج ہم روزہ رکھیں. ہم تم سے زیادہ اس کے مستحق ہیں, اس لیے ہم بھی روزے سے ہیں. لیکن اس کے بعد آپ نے فرمایا اپنے صحابہ کرام سے کہ دیکھو اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو ایک روزہ پہلے یا اس کے بعد ایک روزہ مزید رکھا کروں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو. یہودیوں کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ عاشورے کا روزہ رکھتے, ہم بھی عاشورے کا روزہ رکھیں, دونوں برابر ہو جائیں گے. اسی اللہ کے نبی نے فرمایا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو ان سے مشابہت نہ ہو, اس وجہ سے ایک دن پہلے کا روزہ یا ایک دن بعد کا روزہ رکھوں گا. اسی لیے علماء کہتے ہیں عاشورے کا روزہ رکھنے والے لوگوں کو ایک دن پہلے روزہ رکھنا چاہیے, اگر ایک دن پہلے نہیں رکھا تو ایک دن بعد میں رکھنا چاہیے تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے. اللہ کے نبی نے یہاں تک خیال کیا کہ عبادت میں اور روزے میں بھی کافروں کی, یہودیوں کی جو ہے مشابہت نہ ہو. ہم دوسری چیزوں کے اندر کیسے ان کی مشابہت اختیار کر سکتے ہیں؟ اس لیے اپنے طرز عمل کو لیجئے, اپنے مراسم عبادت کو لیجئے, اپنے طریقہ کار کو اپنائیے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے, بتایا ہے. یہی ہماری زندگی کا اصول ہے, طریقہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.